مجھے اسی منبر کی قسم، بہت کچھ سرکار کے فضائل میں چھپا لیتا ہوں جان کر کہ ظرف نہ چھلکیں، ظرف نہ الٹیں، ہاں اسی لیے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہوں اور آہستہ آہستہ سفر کر رہا ہوں۔ سامنے میرے آگے ہیں علامہ شیخ جعفر نقدی نے ایک قصیدہ لکھا ہے تمہارے امام زمانہ پر، عربی میں اپنے دور میں لکھا تھا، اس میں سے 2 4 5 اشعار سنا دوں۔ فرماتے ہیں من لو قضا امرا وسابقه القضاء، من لو قضا امرا وسابقه القضاء فقضاء عظمته القضاء الاسبق، ملك الملائكة السماوات العلى لهم إليه تشوق وتشوق، لو يستضي الصبح دون رضائه والليل لولا أمره لا يغزق، لو صاحب الأفلاك أطل جريها وإذا تعال أيوك لم يتعوق، ذو المعجزات الغر تحسب وجهه شمسا بها الدنيا تضيء وتشرق، ذو المعجزات الغر تحسب كفه مع الحياة على الورى يتدفق، ذو المعجزات الغر تحسب سيفه نورا يخر له القديم ويسعق، ذو المعجزات الغر تحسب بيته عرش الإله به الملائكة تهتف، ذو المعجزات الغر تحسب دهره، اللہ جانے میں جنگل میں پڑے جا رہا ہوں یا آبادی میں، ذو المعجزات الغر تحسب بيته عرش الإله به الملائكة تهتف، ذو المعجزات الغر تحسب دهره عبدا ولكن رقه لا يطق، فسرى وجبريل الأمين أمامه بيمينه العلم المعظم يفقد، عیسی المسیح وزیرہ ویمینہ والخضر فی خدماتہ یتوفق، والریح تجری فی الفضاء بامرہ واللیل تطوی ان یشاء وتطبق۔ یہ کچھ زیادہ شعر میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھے آتا ہے سارا۔ کیا فرماتے ہیں من لو قضا امرا، کہتے ہیں میرا امام وہ ہے کہ کسی معاملے کا فیصلہ کرے، وسابقہ القضاء، اور قضا وہ فیصلہ پہلے کر چکی ہو۔ شاید آدمی 2 لفظ ہیں، سابق اسبق، سابق سبقت کرنے والا، اسبق بہت زیادہ سبقت کرنے والا۔ کہتے ہیں من لو قضا امرا وسابقہ القضاء فقضاء عظمتہ القضاء الاسبق، وہ کہتے ہیں میرا مولا کسی معاملے کا فیصلہ کرے اور قضا، ایک قدر ہوتی ہے، ایک قضا، قدر تقدیر کو کہتے ہیں، وہ بدل سکتی ہے، قضا بدل نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں ادھر فیصلہ کرے اور قضا کوئی اور فیصلہ کر لے تو قضا سابق ہوتی ہے، اس کا فیصلہ اسبق ہوتا ہے۔ ملکن، ملکن یہ شہنشاہ ہے، کیسا؟ ملکن ملائکۃ السماوات العلی لہم الیہ تشوق وتشوق، کہتے ہیں یہ وہ ملک ہے، یہ وہ بادشاہ ہے کہ 7 آسمان کے فرشتے شوق سے اس کی چوکٹ پہ سجدہ کرتے بھی ہیں، دوسروں کو شوق دلاتے بھی ہیں۔ لا یستضی الصبح دون رضائہ واللیل لولا امرہ لا یغسق، فرماتے اس کی رضا کے بغیر صبح روشن نہیں ہوتی، اس کے امر کے بغیر رات اندھیری نہیں ہوتی۔ لو صاحب الافلاک اطلع جریہا، اگر یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ڈانٹ دے، افلاک اپنی حرکتیں معطل کر دیں، وَإِذَا دَعَلَ أَيُّكَ لَمْ يَتَعَوَّقِ، اور اگر یہ فلک الافلاک کو، نویں آسمان کو زمین پہ بلانا چاہے تو اسے یہ کہنے کی جرت نہیں میں آؤں تو قیامت آ جائے گی۔ کیوں کہ بیٹا کس کا ہے، نقطہ متشابہ کس کا ہے؟ میں نے بتایا نا 2 نقطے ہیں دائرہ مشیت کے، ایک علی ایک مہدی، دونوں برابر کے، علی کا عکس مہدی، مہدی کی تجلی علی، ایک کل ہے ایک تفصیل ہے، علی کل ہے، مہدی اس کل کی تفصیل ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا فلک الافلاک کہ میں آؤں تو قیامت آ جائے گی؟ اس لیے کہ بیٹا اس علی کا ہے۔ تمہارے رسول سے پوچھا گیا تھا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربہا، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ اور علی کا کمال تو یہی ہے، سورج بھی مغرب سے نکالا قیامت بھی نہیں آنے دی۔ بار بار اشعار میں ایک جملہ علامہ جعفر نقدی نے دہرایا ہے، وہ ہے ذو المعجزات الغر، اس کے معجزے دوپہر کی طرح روشن ہیں۔ تحسب وجہہ شمسا تضیء بہا تضیء دنیا بہا وتشرق، فرمایا اس کا چہرہ وہ شمس ہے کہ جب یہ ظاہر ہوگا پھر نہ سورج کی ضرورت پڑے گی نہ چاند کی۔ اور اس پر میں تمہیں حدیثیں سنا کے پہلے بتا چکا ہوں کہ دن میں میرے سردار کا نور سورج کی روشنی کا کام دے گا اور رات کو چاند کی روشنی کا۔ سر اٹھانا، فرماتے ذو المعجزات الغر
تحسب کفہ ما الحیات علی الورا تتدفق، کہتا ہے یہ روشن معجزات کا وہ مالک ہے کہ اس کی ہتھیلی ہتھیلی نہیں بلکہ اس سے کائنات کے سروں پر آب حیات کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اب نام بھائی جمیل عباس میں نے لیا، شعر میرے نہیں، جعفر نقدی کے ہیں، بندہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، شعر آنے لگا ہے، شعر میں ذکر تلوار کا ہے۔ اب اللہ جانے کس کی رگے حیات کٹے گی اس تلوار سے، کیونکہ شعر ہے ایسا۔ توجہ، میرا سردار گواہ، اس کے کہے سے پہلے میرا اس پر ایمان ہے، اس نے کہہ کے میرے عقیدے کی تائید کر دی۔ فرماتے ہیں ظلم و جزاء الغر تحسب سیفہ نارا یخر لها القلیم ویسعب، فرمایا یہ ان معجزات کا مالک ہے کہ اس کی تلوار کی تجلی اگر موسیٰ دیکھ لے تو طور کی طرح دوسری دفعہ پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ نارا یخر لها القلیم ویسعب، پھر اسے دیکھ لے اگر تو موسیٰ پھر گر پڑے گا، پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ ایسے علماء ہوں، ہاتھ چومنے کو دل چاہتا ہے، پاؤں چھونے کو دل چاہتا ہے، سر اٹھانا۔ فرماتے ظلم معجزات الغر تحسب بیتہ عرش الالہ بہ الملائکہ تحدق، فرماتے اتنے فرشتے دن رات میرے سردار کے گھر کا طواف کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر رہا اس کا گھر ہے یا اللہ کا عرش ہے۔ آگے فرماتے ہیں ظلم معجزات الغر تحسب دہرہ عبدا ولکن رقہ لا یتق، فرماتے یہ وہ سردار ہے کہ زمانہ ایک زمان ہے ایک دہر ہے، اور شاید آدمی ہماری اردو کی مجبوری ہے، ہم زمان کا ترجمہ بھی زمانہ کرتے ہیں، دہر کا بھی زمانہ کرتے ہیں۔ جعفر نقدی کہتا ہے جس کا نام دہر ہے وہ عبد ہے، غلام ہے میرے امام کا، اور غلام بھی ایسا ہے رقہ لا یتق، آج تک وہ غلامی سے آزادی حاصل نہیں کر سکا۔ رات میں نے ایک اشارہ کیا تھا، اسی کی شرح میں شعر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں منظر دیکھ رہا ہوں، فسرا چل پڑا ہے میرا امام، فسرا وجبریل الامین امامہ بیمینہ العالم المعظم یخفق، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں میرا سردار چل رہا ہے اور اس کے آگے آگے جبریل کے ہاتھوں میں ایک عظیم علم ہے۔ اب ڈاکٹر یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں سارے فرشتے شیعہ ہو گئے ہیں یا کیا چکر ہے۔ نہیں دیکھو، میں جب اس قرآن تان پڑھتا ہوں، ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ، اللہ کہتا ہے میں تم پر ایک بنی اسرائیل تابوت نازل کرنے والا ہوں جسے ملائکہ اٹھا کے لائیں گے۔ کبھی فرشتے تابوت اٹھائے پھرتے ہیں، کبھی علم اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے یمینہ العلم المعظم یخفق، میں دیکھ رہا ہوں جبریل کے ہاتھوں میں علم معظم ہے، یخفق جس کا پھریرا پھڑپھڑا رہا ہے۔ عیسی المسیح وزیرہ ومعینہ والخضر فی خدماتہ یتوفق، کہتا ہے جسے ابن مریم عیسیٰ مسیح کہتے ہیں وہ وزیر ہے میرے مولا کا، اور خضر ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہے مولا کوئی اور خدمت، مولا کوئی اور خدمت۔ والریح تجری فی الفضاء بامرہ، وہ کہتے ہیں فضا میں ہوا اس کے امر کے بغیر نہیں چلتی، والریح تجری فی الفضاء بامرہ، اس کے امر سے چلتی ہے۔ والارض تطوی ان یشاء وتطبق، اور اگر یہ چاہے تو زمین سمٹتے سمٹتے طبق در طبق بنتے بنتے ٹیلا بن جائے، زمین نہ رہے۔ کیونکہ یہ تو میں میرا خیال ہے شاید آدمی کوئی 85 دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ صرف اکوان کے حاکم نہیں، یہ امکان کے حاکم ہے۔ جو کچھ اللہ خلق کر چکا ہے وہ اکوان ہے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ امکان ہے۔ تحفہ دینے لگا ہوں اگر پلے پڑ جائے تو، چھوٹی جھولی والا تو مجبور ہو جائے گا، جس کی جھولی میں وسعت ہے اس کے لیے جو اللہ خلق کر چکا ہے۔ اب ذہن میں رکھ کے بیٹھنا کہ سرا سے عرش اولا تک اس میں زمین ہے جو اللہ خلق کر چکا، فضا خلا آسمان اللہ خلق کر چکا، جنت جہنم اللہ خلق کر چکا، عرش کرسی اللہ خلق کر چکا، لوح و قلم اللہ خلق کر چکا۔ تو یہ ہے اقوام، جو اللہ کر سکتا ہے وہ ہے امکان۔ جب میرا سردار آئے گا اپنی رعایا سے کہے گا آج کے بعد اقوام کے حاکم تم، امکان کے حاکم ہم۔ اقوام کے حاکم تم، امکان کے حاکم ہم۔ تو بس جو شے اللہ کر سکتا ہے اس پہ حکومت قائم کی ہے،
اور یہ آگے فہرست تم بتا دو کہ اللہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. جو اللہ نہیں کر سکتا میں کہوں گا یہ نہیں کرے گا. اور اگر یہ کہنے سے پہلے شرک کا خطرہ ہو جائے، جب تک حجت اور توحید کو لڑاتے رہو گے ایمان میں ایقان پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک ایقان پیدا نہیں ہوگا نہ عمل کامل، نہ عقیدہ کامل، نہ روزی حلال، نہ عقیدہ قبول. کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کیوں قبول نہیں. شاید آدمی اجاز اکبر کیوں قبول نہیں، دلیل ہے میرے پاس. انما الریب رجس، شک رجس ہے. ایک برتن ہے ڈاکٹر، اس میں قطرہ نجاست کا ہے، اب اس میں پانی ڈال دو، ڈالنے سے پہلے پانی پاک تھا، جو ہی برتن میں جائے گا نجس، کیونکہ وہاں قطرہ ہے. دودھ ڈال دو، ڈالنے سے پہلے دودھ طاہر تھا، برتن میں پہنچ کے ناپاک، کیونکہ وہاں قطرہ ہے. انما الریب رجس، شک رجس ہے. جتنا حلال کھاؤ چبانے تک حلال ہوتا ہے، جو ہی شک والے معدے میں جاتا ہے رجس اسے ناپاک کر دیتا ہے.